اس پر کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی کیونکہ اتمام حجت کے لیے ایک بار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے 2003 میں جب صدام حسین کی گورنمنٹ گر گئی، امریکن نے عراق پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد عراق کی سرزمین پر جبہ پہن کے چلنا ہی جرم ہو گیا، اور تو جانے دیجئے، داڑھی تو بہت دور کی بات ہے۔ 2003 سے 4 کے درمیان تقریباً 675 سنی علماء کا بغداد میں، عراق میں عموماً قتل عام ہوا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ امریکن جیلز میں اور عراقی جیلز میں گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ صورتحال دیکھ کر کے وہاں پر علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اپنے وضع خطہ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جیل جانے والے لوگوں میں شیخ عبدالستار عبدالجبار جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں امام و خطیب ہیں موجودہ، وہ بھی تھے بیچارے، 2 بار وہ بند ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکن نے ان کو بند کیا۔ آپ عبدالستار عبدالجبار لکھیے، پھر ان کی داڑھی دیکھیے، اور وہ امام و خطیب ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ امام جو سیدنا سرکار غوث اعظم قدس سرہ کے وہاں امام و خطیب ہیں شیخ محمود العیساوی، جن کو آپ نے کئی بار ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ انہیں ہم نے یہ ویڈیو بھیجا تھا۔ عراق کے جو موجودہ صدر جمہوریہ ہیں ڈاکٹر صالح صاحب، وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضری کے لیے گئے ہیں، ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں وہ ساتھ چل رہے ہیں اور فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ معلمہ روبینہ اسے دوبارہ بھی گروپ میں ڈال سکتی ہیں۔ تو شیخ محمود العیساوی صاحب کی بھی داڑھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ خدامان بارگاہ غوثیت مآب اور دیگر علماء کرام وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احناف کی بات، حنفی ائمہ کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس میں مثال ہم نے دی ہے شیخ عبدالستار عبدالجبار جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام ہیں۔ تو علماء کرام نے فیصلہ کیا وضع خطہ بدلنے، تو سارے علماء کرام پینٹ شرٹ میں آ گئے اور بہت ساروں نے داڑھی مڈوا دی، اور اس اعتبار سے وہاں پر زندگی گزارنے لگے۔ الضرورات تبیح المحظورات۔ اس اعتبار سے وہاں پہ ہم لوگ بھی برابر بغداد شریف ہی رہتے ہیں، تو وہاں کے اعتبار سے ہم لوگوں نے بھی وضع خطہ میں تبدیلی کی، اور اس اعتبار سے ہم رہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں ہم ورلڈ بینک بھی میں کنسلٹنٹ ہوئے، ایمبیسیز میں، بزنس اور دیگر چیزوں میں آنے جانے میں آسانی ہو، اس کا لحاظ رکھا گیا۔ پھر پوری دنیا میں ادھر ادھر ایئرپورٹس پہ بڑی داڑھی دیکھ کر جو دقتیں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے مخفی نہیں ہیں، جانتی ہیں، اور سفر کرنے والے بھی جانتے ہیں، بلا وجہ لیٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو روزانہ ان ساری مصیبتوں میں مبتلا نہ ہونے کی وجہ سے داڑھی جو ہے حد شرع نہیں رکھی گئی، اور امامت بھی نہیں کی جاتی ہے، چونکہ فرصت ہی نہیں بزنس اور دیگر چیزوں سے۔ یہ ہو گیا جو ہے دونوں اعتبار سے، یعنی وہاں پر جو جس حال میں یا جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جان جانے کا خطرہ ہو، اسلام نے وہاں تو ہر چیز کی اجازت دی ہے۔ اب ہندوستان میں رہنے لگیں گے تو بڑھ جائے گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اب یہاں رہتے ہی نہیں، بغداد شریف ہی رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کا لحاظ ہے، اور اسی لیے جو ہے پینٹ شرٹ ٹائی وغیرہ یہ ساری چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ انہی کے جو ہے لبادے اور لباس میں پوری دنیا میں گھوم کر آپ کام کریں۔ مولانا اسید الحق صاحب ازہری ہیں علیہ الرحمہ، یہ بدائع شریف میں حضرت سالم صاحب میاں کے صاحبزادے ہیں بڑے، جو ازہر سے پڑھ کے آئے۔ 2014 میں ان سارے لوگوں نے 11ویں شریف میں حاضری دی، کہاں پر؟ بغداد شریف میں۔ اور پھر ہوا کیا؟ بغداد شریف سے مولانا اسید الحق ازہری صاحب قبلہ علیہ الرحمہ وہ اپنی جو ہے فیملی کو لے کر کے بغداد سے نارتھ آف عراق کردستان کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ان کی لمبی داڑھی دیکھ کر کے وہاں شیعہ ٹروپس نے ان پر حملہ کر دیا، دائیں طرف سے گولی ان کے دماغ میں لگی اور بائیں طرف سے نکل گئی، باقی لوگ اس گاڑی میں سو گئے، کسی طریقے سے باقیوں کی جان بچی، لیکن مولانا اسید الحق ازہری صاحب بدایونی کا جو ہے انتقال ہو گیا، جامع شہادت نوش کر لی۔ اور پھر فون گیا جامع اشرف کچھشا شریف سے، سید محمود اشرف صاحب قبلہ نے ہمیں فون کیا کہ اسماعیل صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا حضرت ابھی یہ کب کی بات ہے؟ کل پرسوں کی نہیں، 2014 کی، یاد رہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں مغرب کی نماز پڑھنے ابھی جا رہا ہوں۔ یہ کہاں؟ اپنے ایریے میں بغداد شریف میں۔
تو آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ خبر ملی کہ مولانا اسد الحق صاحب کو گولی مار دی گئی ہے، سالم میاں اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ بغداد شریف گئے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ خبر تو نہیں ہے، کل بارگاہ غوثیت میں ہم نے دیکھا تھا ان لوگوں کو، ابھی میں فون کر دیتا ہوں۔ تو امام جو ہے مسجد غوث اعظم شیخ محمود العیساوی صاحب کے بڑے لڑکے ہیں، وہ اس وقت تھے، ان کو جو ہے شیخ انس صاحب علوم حدیث کے وہ جو ہے ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو ہم نے فون کیا۔ میں نے کہا انس میں کیا حال ہے؟ تو وہ کہا کہ ہاں یار یہ ان کو گولی لگ گئی ہے۔ تو میں پھر بھاگا ہوا مغرب پڑھ کر کے کہاں پہنچا؟ بارگاہ غوثیت مآب میں، کیونکہ بغداد شریف میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے بارگاہ غوثیت مآب صرف دجلہ پار کرنا، دریائے دجلہ جو آپ جس کے بارے میں شعر سنتے ہیں، تو دریائے دجلہ پار کرنا ہوتا، 15 منٹ لگتا ہے۔ پہنچ گئے، پوچھا، دیکھا تو سالم میاں قبلہ اور ان کے دوسرے چھوٹے صاحبزادے عاطف میاں، یہ سارے لوگ وہاں سے وہی دربار غوثیت میں پہنچ رہے تھے جہاں حادثہ ہوا تھا، وہاں سے لوٹ کر کے آ رہے تھے کیونکہ بغداد سے باہر ہوا تھا۔ تو دیکھا ہم نے خستہ علیہ السلام کی، پوچھا تو پتہ چلا یہ۔ تو بہرحال میں ساتھ میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ہم نے جو ہے اپنے تعلقات کا استعمال کیا، ایمبیسی کو فون کیا، اور پھر جو ہے یہ ہوا کہ بھائی 90 دن بعد لاش ملے گی، لیکن آپ کا جو ہے آپ سب کی دعائیں، اللہ رب کا فضل، ہمارے تعلقات وہاں مستحکم ہیں۔ وہاں پر ہم نے فون کیا اور سیٹ کر لی، دوسرے دن ایمبیسی کے کونسلر کو لے کر کے اپنی دستخط سے پوسٹ مارٹم آفس جو منسٹری آف ہیلتھ کے اندر ہے بغداد شریف میں، وہاں سے ہم نے لاش کو اپنی دستخط سے ریسیو کیا، مولانا اسد الحق ازہری صاحب علیہ الرحمہ، اور لا کر کے پھر فاتحہ خانی، پھر جو ہے نماز جنازہ تدفین بارگاہ غوثیت مآب میں ہوئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ بھی غوث اعظم قدس سرہ کے کیا کہتے ہیں قبرستان میں، اسی مرقد کے بغل میں ہے نا، اندر مدفون ہے کون؟ مولانا اسد الحق صاحب۔ اور ایک مولانا ادھر ساؤتھ انڈیا کے تھے، بہت پرانے تھے، وہ مولانا عبد الغفور صاحب، جن کے بارے میں ہم نے سنا ہم سے پہلے، یعنی 20 سال سے زیادہ ہم کو بغداد شریف ہو گئے، اس سے پہلے وہ وہاں رہا کرتے تھے، ان کی بھی تدفین وہیں پہ ہوئی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ حیدرآباد کے ابو القاسم صاحب بھی وہی ہیں، جی، بغداد شریف ہی میں مدفون ہوئے، جی۔ تو اس طرح سے یہ بھی خادم تھے بارگاہ غوثیت مآب میں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے بتانا مقصد ہے کہ دیکھیے 2014 کی بات بتا رہا ہوں، جو کہ تھوڑا سا نارمل ہونے لگا تھا، جبکہ 2003 میں امریکن کا جب حملہ ہوا تھا تو بہت بری حالت تھی، ایک دن میں 200-250 لوگ مرتے تھے بغداد شریف میں، سنی شیعہ سول وار الگ ہو گیا تھا۔ تو وہاں کے لوگ بڑی داڑھی والے لوگوں کو وہابی سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، سلفی سمجھتے ہیں۔ کون؟ وہاں کے شیعہ بھی سنی بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ سلفی تو نہیں، سلفی مطلب وہ وہابی۔ تو بڑی داڑھی رکھنا وہاں اہل سنت والجماعت کی پہچان نہ بنی، بلکہ اتفاق سے وہابی کی پہچان بن گئی۔ کہاں؟ بغداد میں، عراق میں۔ تو اس طرح سے لوگ مخبری کرتے ہیں، انٹیلیجنس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ کون ہے، القاعدہ سے جوڑ دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ اور الگ الگ چیک پوائنٹ، ہر جو ہے 100 میٹر پہ چیک پوائنٹ بغداد میں لگایا گیا تھا، ہر جگہ چیک کر رہے ہیں لوگ، ہر جگہ اتارتے گاڑی سے آپ کی لمبی گاڑی داڑھی دیکھ کے۔ تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنی، اور اس طرح سے داڑھی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے سیو کرنے کی ضرورت تھی اس کو سیو کیا گیا، جہاں پر نارمل ہوتا گیا تو تھوڑی سی داڑھی رکھنی شروع کی، اور پھر اس طرح سے آپ کا معاملہ یہ آپ کے سامنے ہی یہ کلیئر، الضرورات تبیح المحظورات۔ علماء بغداد جو ہے کا اگر عقیدہ فاسد ہو گیا، سب جو ہے معاذ اللہ سب کو ہم جو ہے شیطان کا چیلا کہیں، تو ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے، انہی کی طرح ہم بھی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ چلیے اب جو ہے آگے جو ہے دوسری بات آپ کو بتا دیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ آپ میرا فیس بک کھولیے عبد المبین سبحانی کے نام سے، اس پہ دیکھیے ورلڈ بینک میں جتنی ٹریننگز ہے، وہ ورلڈ بینک کی ٹریننگز اور سارے فوٹو جیسے ہیں ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اگر مکاری کرنی ہوتی، ریاکاری کرنی ہوتی کہ اب ہم جو ہے IACC شروع کیے ہیں تو اب سارا فوٹو اٹھا کے فیس بک سے ہم ہٹا دیں، اور پھر بڑا سا جبہ امامہ پہن کر کے بیٹھیں، اور پھر جو ہے ہندوستان کے علاقے کا دورہ شروع کر دیں، بارگاہ غوثیت مآب سے آئے ہیں، ہاتھ چموانا شروع کر دیں 5 میٹر کا رومال لے کر کے، تو آپ بتائیے کہ یہ ریاکاری ٹھیک ہے؟
یہ تو ہم کر سکتے تھے، فیس بک سے سارے فوٹو ہٹا دیے ہوتے بہت پہلے، IACC شروع کرنے سے پہلے ہی، اور اس کے بعد جبے میں آ کر کے زبردست تھوڑی سی داڑھی بڑھا کر کے اور ہاتھ چموانا شروع کر دیتے، ریاکاری ہو جاتی قاعدے سے، تب عقیدہ ہمارا درست رہتا. یہی نا، یہی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، ہم کو جو ہے یہی جو ہے بنایا جا رہا ہے. تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے مارکے کی چیز ان کو مل گئی، ان کو جو ہے فوٹو مل گیا جس میں ہماری داڑھی نہیں ہے، ورنہ جو ہے سبحان صاحب تو چھپا رہے تھے. کہاں چھپا رہے تھے ہم؟ فیس بک پہ سب موجود ہے، ایک فوٹو ہم نے نہیں ہٹایا، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت سے ڈر ہے، کسی انسان سے نہیں. اللہ رب العزت کے سامنے ہم کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں جس اندازے میں ہے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالی جانتا ہے. انسان کے سامنے ہمیں نیک بن کے ہمیں ریاکاری نہیں کرنی ہے، اس لیے ہم نے کوئی فوٹو ہٹایا نہیں. جس طریقے سے، جس مرحلے سے ہماری زندگی گزری ہے، اس کے سارے فوٹو وہاں پر موجود ہیں. فیس بک میں آپ بھی ڈھونڈ کر کے آج ہی سے دیکھنا شروع کیجئے. تو ایسا اس کو پیش کرتے ہیں بنا کر کے کہ لگتا ہے کہ کہیں سے ساتوں زمین کھود کر کے نکال کے لے کے آئے ہیں، بہت بیڈ کیریکٹر تھی ہماری، اس کو اٹھا کے لے کے سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. ذاتیات پر کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ ذاتیات پر گفتگو کر شروع کر دیں تو جو ہے کوئی شخصیت بچے گی؟ سب معصوم عن الخطا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آیا ہے کیا کہ اس دور میں کوئی معصوم عن الخطا ہو جائے گا یا کوئی فرشتہ صفت ہو جائے گا؟ پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے حضرت ہیں، رات بھر بولتے ہیں اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں. اب یہی ساری چیزیں رہ گئیں. 70 سال سے یہ جھگڑا لڑائی سب کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، یہی سب ہم سب بھی کریں. ہم سب کو اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے خوب ہم ہنسے، خوب جو ہے مزے اڑائے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. اتنی منزہ، مبرہ اور اتنی پاک و صاف و ستھری جو ہے ذات، جو معصوم عن الخطا ہیں. ہم تو سب گنہگار امتی ہیں، تو ہم کو اگر کہتے ہیں کہنے دیجئے. یہ ہے حقیقت، تاکہ آپ سب کے سامنے بھی اتمام حجت کے طور پر ہم نے بیان کر دیا. یہ وضاحت، جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں کبھی اس کو ریکارڈ کیجئے. بغداد میں پڑھنے والے یا دیگر افراد جو اللہ رسول کو ڈرتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں گے تو یہ ساری حقیقتیں وہ بتا سکتے ہیں. اب جو 2003 ہی سے عراق چھوڑ دیے، جیسے صدام حسین کی گورنمنٹ گری اور بھاگ آئے ڈر کے مارے، دوبارہ گئے ہی نہیں بغداد، ان کو کیا خبر کہ وہاں پہ کیا سچویشن، کیا صورتحال ہوتی ہے. یا جو 11ویں شریف میں گئے اور بارگاہ غوثیت مام سے باہر نکلے ہی نہیں، کہیں ان کا سفر ہی نہ ہو، نجف کربلا جو ہے امام حسین کی زیارت کر کے ٹور کے ساتھ چلے آئے، ان کو کیا پتا. دیکھیے نا، مولانا اسد الحق صاحب ٹور سے الگ ہٹ کر کے گاڑی سے جا رہے تھے دوسرے ایریے میں، ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، یہی سب سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے. ہم لوگ تو ہر ایریے میں آتے جاتے ہیں، کاروبار ہے، اور کربلا اور نجف کا تو ہفتے میں ایک بار ٹور ہو جایا کرتا ہے، حاضری ہو جاتی. امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم مدفون ہے وہاں پر. تو اور اپنے یہاں اکابر علماء کرام جو سالانہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حاضری ہوتی رہی، آنا جانا رہا. یہ وضاحت ہے. اب دیکھیے، آپ کو آخری بات بتائیں، پریشانی یہ ہے کہ عرب علماء آپ کے گھر پہنچ کر کے پڑھا رہے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں آپ سب. ہم سب کو پڑھنا تھا تو بغداد شریف جانا پڑا تھا. آپ اپنے گھر بیٹھے 38 عرب ٹیچرز ہیں آپ کے وہاں. آپ کو پتا ہے درس نظامی اور لینگویج اور تجوید کو ملا کر کے تقریباً 38 ٹیچر 30 تک ہیں جو آپ سب کو پڑھاتی ہیں گھر بیٹھے. اتنی خوش نصیبی اللہ رب العزت نے آپ سب کو عطا فرمائی. بہت خوش نصیب ہیں. پتہ نہیں کس نے آپ لوگوں کے لیے دعا کر دی ہے. اتنے آرام سے ماشاءاللہ گھر بیٹھے سب مل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے، جب آپ پڑھ کر کے عقل مند اور ہوشیار اور ان ساری چیزوں میں مہارت حاصل کریں گے نا، تو بہت سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کیونکہ پڑھا لکھا آدمی کبھی اندھ بھگت نہیں بنتا، یہ یاد رکھیے. پڑھا لکھا آدمی اپنا دماغ چلاتا ہے، اور پھر جو ہے قرآن و سنت کو سمجھنے والا، عربی زبان و ادب پر دسترس حاصل ہو جائے اسے، اور قرآن و سنت کو سمجھ رہا ہو، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. پھر وہ اندھی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے. پھر وہ آپ کی چال کو بھی سمجھے گا کہ بزرگان دین کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ، پیران نظام کا غلط استعمال کرتی ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. تو یہ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، جو چندی افراد ہیں، وہ فیل ہو چکی ہیں IACC میں، اور انہیں جگہ نہیں ملی. تو اب وہ بندر جیسے ہوتا ہے نا، کہ اگر بندر کی پوچھ کٹ گئی تو اب وہ چاہتا ہے سب کی پوچھ کٹ جائے. تو آپ ساری شہزادیوں کو سب کو اس نعمت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، اس لیے اپنا مل جل کر کے لکھتے رہتے ہیں. 4-6 مہینے ہو گئے، لکھتے لکھتے تھک جائیں گی. اللہ رب العزت جو ہے، جو جیسا کرے گا اس کا نتیجہ بھی اسے ویسا دے گا. ہم سب تو اپنا کام کرتے رہیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے پہ، اپنی پرسنالٹی کی کوالٹی پر، اپنی ذات کا
خیال کرتے ہوئے اپنی ذات سے اصلاح شروع کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والے اور امت مسلمہ پوری انسانیت کے لیے ہم سب مفید اور فائدہ مند انسان بنیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی اس